کیا حضرت سید حاجی محمد المعروف حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کے اوپر ہم نے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو سماعت کرنی ہے، لیکن آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کا یوم ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی جو منقبت ہے پروگرام کے اختتام پر وہ بھی انشاءاللہ ہمارے جو معروف ثنا خان تشریف فرما ہیں ان سے سنیں گے۔ محترم جناب ڈاکٹر صاحب، حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خانوادہ جس کی سجادگی بھی الحمدللہ آپ کے مقدر میں جو ہے وہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم حضرت کا جو آستانہ ہے اس کا جو فیض ہے وہ تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور مخلوق خدا جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرتی رہے۔ تو حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ جی بسم اللہ۔ حضور نوشہ گنج بخش 10ویں صدی ہجری میں شاہ جہان کے دور میں، جب شاہ جہان بادشاہ تھا اس دور میں آپ اس برصغیر میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والدین تو پہلے ہی وہاں سے عرب سے تشریف لائے، حضرت علی کی اولاد سے ہیں، حضرت عباس علمدار کی اولاد سے ہیں ماشاءاللہ۔ جی ہاں، اور آپ کے والد محترم حضرت حاجی غازی علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ بڑے مجاہد تھے، جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ بھی غازی لگا۔ مختلف مارکوں میں، مختلف جنگوں میں انہوں نے شرکت کی جس میں وہ غازی ہوئے، اور پھر ان کا نام اس طرح غازی نام کے ساتھ لگا ماشاءاللہ۔ حضرت نوشہ گنج بخش 1 رمضان کو 959 ہجری میں، اب جو ضلع منڈی بہاؤالدین ہے پہلے گجرات تھا، اس میں تحصیل پھالیہ میں ایک گاؤں ہے گھوگا والی، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہاں پہ تھے حضرت شیخ بڈھا قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں پہ قریب میں، وہاں سے آپ نے جتنا علم حاصل کیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ وہ پھر میں اس میں راسخ فی العلم ہو گیا، وہ میں نے میرے اوپر اپلائی میں نے کر لیا، یعنی جتنا علم حاصل کیا اس پہ پھر عمل کیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے علماء، ایسے یہ صوفیاء ایسے علماء ہوئے ہیں جو راسخ فی العلم تھے۔ ان کی بات بھی پھر اس لیے اثر کرتی ہے کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا اس پہ انہوں نے خود عمل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت واصف علی واصف چونکہ ہمارے دور کے وہ ایک تھنکر ہیں، جی ماشاء اللہ، ان کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ سچ وہ اثر کرتا ہے جو کسی سچے کی زبان سے نکل رہا ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں حضور نوشہ گنج بخش کی زبان اقدس سے ایسا سچ نکلا، ایسا آپ نے حضور غوث پاک کے آپ بہت عاشق اور بڑے مداح ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اپنے قادری ہونے پہ بڑا فخر ہے، بڑا ناز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، پنجابی میں کلام کیا آپ نے، آپ فرماتے ہیں نوشہ طالب قادری اور کسے دا نا، واہ واہ واہ، طالب قادر پاک دا دو جگ پاوے تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اپنے قادری ہونے پہ اتنا ناز ہے، سبحان اللہ۔ پھر حضور نوشہ گنج بخش نے 7 حج، یہ میں پھر 2 رخ دکھاؤں گا جی جو کسی میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کریم کا اور مخلوق خدا سے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں، اور رمضان شریف میں آپ کی ولادت ہوئی، پورا رمضان دن میں آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا، روزے کی حالت میں رہتے تھے، سبحان اللہ، یہ روایات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آپ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو آپ حج کے لیے نکلتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے 7 حج پیدل فرمائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پیدل کیے جی، سبحان اللہ۔ پھر آپ بڑا عرصہ مجاہدے میں، ریاضت میں آپ نے صرف کیا اپنے شیخ کے اس حکم کے تحت۔ جب آپ بیعت ہوئے جا کے حضرت، جی میں بھی یہی عرض کرنے لگا تھا کہ یہ بھی بتا دیں۔ جی بالکل عرض کر دیتے ہیں۔ بھلوال شریف میں، حضرت ضلع سرگودا میں بھلوال شریف شہر ہے، وہاں پہ آپ کے شیخ ہیں حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری، ابھی بھی ان کا دربار اقدس وہاں پہ مرجع خلائق ہے، اور ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ آپ وہاں پہ جا کے بیعت ہوئے، انہوں نے پھر آپ کی جو سلوک کی منازل تھیں وہ آپ کی طے کروائی ماشاءاللہ۔ پھر حضور نوشہ گنج بخش نے دین اسلام کی تعلیم، ترویج اور اشاعت کے لیے ہر طرح سے جہاد کیا۔ آپ نے جہاد باللسان کیا، جہاد بالقلم کیا ماشاءاللہ، جہاد بالسیف کیا سبحان اللہ، یعنی آپ نے ہر طرح سے جہاد کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ پہ 2 لاکھ سے غیر مسلموں نے دین اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات کی گواہی جو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس بات کی گواہی جو ہے وہ علامہ اقبال کے استاد ہیں پروفیسر آرنلڈ، انہوں نے کتاب لکھی دی پریچنگ آف اسلام، سبحان اللہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پنجاب میں رہا ہوں
पंजाब में कोई दीन इस्लाम की तरवीज का कोई इदारा मौजूद नहीं है, मिशनरी नहीं है, लेकिन हाजी मोहम्मद नौशाद गंज बख्श एक बुजुर्ग हैं, उनके हाथ पे 2 लाख से ज्यादा गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ये गवाही। दूसरी गैर मुसलमानों की गवाही मैं अर्ज करता हूँ, वो गार्सन दितासी है, एक फ्रांस का मुस्तशरिक है, वो दीन इस्लाम के बारे में लिखता आता है, तो यहाँ पंजाब भी आता है। फिर सुभान यहाँ के वो लिखता है कि मैंने पंजाब में देखा है कि एक बुजुर्ग हैं हजरत हाजी मोहम्मद नौशाद गंज बख्श, उनके हाथ पे 2 लाख से ज्यादा गैर मुसलमानों ने दीन इस्लाम कबूल किया। वाह वाह वाह। उनके जो खुतबात हैं वो बड़े मारूफ हैं, खुतबात गार्सन दितासी, उनमें आज भी वो मतलब ये शहादतें मौजूद हैं। माशाल्लाह। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने पूरे इखलास के साथ दीन की जो इल्म हासिल किया, जो अल्लाह के साथ एक राब्ता कायम हुआ, उसको फिर राब्ते को लोगों तक पहुंचाया, अल्लाह का तारफ ऐसा करवाया, दीन इस्लाम इस तरह पेश किया कि लोगों ने उसे बखुशी कबूल किया। डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि हुजूर नौशाद गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का मैं चाहूँगा कि कुछ कुतुब मार्केट में इस तरह की जो आपके मैं अर्ज करता हूँ, जी जी, हुजूर नौशाद गंज बख्श की मुख्तलिफ किताबें, और मैं ये आपको एक और ऑनर में ये बात कह देता हूँ, पहले भी हमारा ऑन रिकॉर्ड ये एक चैलेंज है सिलसिला नौशाइया का, कि सिलसिला नौशाइया की जो तारीख है वो हजूर नबी बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर तक और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मुझ खाकसार तक जिस तरह किताबी शक्ल में मौजूद है, इस तरह किसी सिलसिला तसव्वुफ की नहीं है। सुभान अल्लाह, वाह, किसी और सिलसिला तसव्वुफ की नहीं है, सिर्फ सिलसिला नौशाइया कादरिया की तारीख किताबी शक्ल में मौजूद है, और वो 15 जिल्दों में किताब है हमारी। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे बुजुर्गों में मेरे वालिद साहब की किबला के वो मामू थे हजरत किबला सैयद शरीफ अहमद शराफत नौशाही, सुभान अल्लाह। उन्होंने दरबार शरीफ पे बैठ के उस गांव में जहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कोई सहूलत नहीं थी, तो उस गांव में आके 300 से ज्यादा कुतुब तसनीफ की है उस गांव में, और वो एक किताब जो है वो 10,000 सफ़ात में मुश्तमिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौशाद गंज बख्श की जो अपनी किताबें हैं, आपने 2 तरह से कलाम किया, नसर में भी और नज़्म में भी। सुभान अल्लाह, शायर है माशाल्लाह। और ये भी एक तारीख है कि आपका जब उर्दू कलाम छपा, जी जी, उसमें डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला थे, ओरिएंटल कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि ये कलाम सामने आने के बाद ये गवाही हमें देनी पड़ेगी कि सबसे कदीम उर्दू कलाम नौशाद गंज बख्श का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह जो पंजाबी का कलाम है वो भी कदीम तरीन पंजाबी जो नसर है वो भी नौशाद गंज बख्श की है, सुभान अल्लाह। और जो शायरी है वो भी। इसका मतलब जैसे आप फरमा रहे हैं तो फिर तो इन 2 जुबानों के ऊपर भी आपकी कर्म नवाजी माशाल्लाह जो है पूरा सुभान अल्लाह, दोनों जुबानों में आपने जरिया अपना उसको जरिया बनाया, और दीन इस्लाम की तबलीग इशात जो है वो उर्दू और अच्छा आपने फारसी में भी लिखा है माशाल्लाह, फारसी में लिखा, उर्दू में लिखा, पंजाबी में, संस्कृत में भी लिखा, सुभान हिंदी में भी लिखा आपने। सुभान तो मैंने जो एमफिल किया वो आपके पंजाबी कलाम में किया है। सुभान अल्लाह। हजूर नौशाद गंज बख्श के पंजाबी कलाम में कुरानी मज़ामीन माशाल्लाह, वो मैंने ये साबित किया है कि आपका सारा कलाम कुरान पाक से माखूज है। सुभान अल्लाह। उसमें या तो आप कुरान पाक की आयत लाते हैं शेर में, वाह वाह, या कुरान पाक की आयत का तर्जुमा पेश करते हैं, वाह वाह, या हवाला पेश करते हैं, या तफसीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आयत लिखते हैं, वाह वाह, तफसीर में पूरा कलाम पंजाबी में पेश करते हैं। क्या बात है। उसमें आपने एक नज़्म लिखी है कुरान नामा के नाम से, माशाल्लाह, उसमें पूरे कुरान पाक का तारफ है, उसमें कई मसाइल भी बयान करते चले जाते हैं। आप फरमाते हैं कि दरवेश के लिए आपसे आपके मुरीद हैं हजरत पीर मोहम्मद सुचार, उन्होंने सवाल किया कि दरवेश के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, आपने फरमाया इल्म हासिल करना। सुभान अल्लाह। इल्म पे और शरीयत पे आपने इतना सख्त जोर दिया है कि आज वो हमें नज़र नहीं आता। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बयान फरमा रहे हैं मुकर्रम नाजरीन हुजूर नौशाद गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी के ऊपर, और आपने आखिरी जो जुमला फरमाया कि आपका जो फोकस रहा सारी ज़िंदगी हुजूर नौशाद गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला का वो इल्म था। बेशक इल्म। तो इंशाल्लाह इल्म के ऊपर जो गुफ्तगू है वो हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मज़ीद हुजूर नौशाद गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी, आपके कमालात और आपकी करामात भी इंशाल्लाह समाअत करेंगे, और इल्म के ऊपर जो गुफ्तगू है वो भी होगी। हुजूर नौशाद गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला के इल्म के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको, मैंने पिछले दिनों एक मकाला लिखा था, आज मैं वो ला नहीं सका साथ, मैंने उसमें साबित किया था कि हुजूर नौशाद गंज बख्श को 20 उलूम पे महारत हासिल थी, और साथ उसकी मिसालें भी दी थी कि आपने अपने कलाम में उन उलूम की मिसालें साथ साथ दी हैं। इसी तरह कोई 19 के करीब फनून थे जिनको आप जानते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको इतनी दस्तरस थी। सुभान अल्लाह। तो इल्म की जो अहमियत आपके नज़दीक थी वो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं
کہ آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، آپ کے 2 بیٹے تھے، ماشاءاللہ ان کو آپ نے بھیجا اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین ملا عبدالحکیم سیالکوٹی آفتاب پنجاب کے پاس سبحان علم حاصل اللہ کرنے کے لیے، سبحان اور اللہ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دوران علم و دوران تعلیم آپ کو خبر ملے کہ آپ کا باپ کا وصال ہو گیا ہے تو آپ نے واپس نہیں آنا، اپنی تعلیم مکمل کرنی۔ اللہ اکبر اندازہ لگائیں کہ کس قدر ان کو علم پہ وہ زور تھا اور کس قدر اس کی اہمیت ان کی نظر میں تھی۔ ماشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ استاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ان کے استاد کو پتہ چلا کہ ان کے والد بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، تو بیٹوں نے کہا کہ ہم پہلے اجازت لیں گے والد سے تو پھر ہم بتائیں گے۔ سبحان انہوں نے اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ وہ استاد ہیں، استاد کا احترام یہ ہے کہ میں خود چل کے وہاں جاؤں، ماشاءاللہ تو آپ خود چل کے حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آپ کی اس عاجزی، انکساری اور اس بڑے پن کو دیکھ کے تو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی بھی آپ کے بیعت ہوئے اور باقاعدہ حضور نشہ گنج بخش نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ حضور نشہ گنج بخش کے خلیفہ ہیں ملا عبدالحکیم ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کی کوئی کرامت بھی۔ ہاں اچھا، جو ہمارے یہاں کرامتیں معروف جو ہیں وہ اور طرح کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کرامت کسی ولی اللہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ہاتھ پہ 2 لاکھ سے زائد لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ بے شک اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو دین جس کو اللہ کا عطا ہو جائے واہ واہ اس سے بڑی کیا کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ آپ کا لقب بھی جو گنج بخش ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے دین کا خزانہ لوگوں میں بانٹا ہے، سبحان اللہ، ایمان کا خزانہ لوگوں میں بانٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی جو دولت ہے اس کی حقیقت تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں ہے۔ بے شک اگر قدر و قیمت ہے، کوئی دولت ہے تو وہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ تو وہ سرکار نے حضور نوشہ گنج بخش نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور آپ کا کلمہ اور آپ کی تعلیمات لوگوں میں اس طرح پھیلائی ہیں، اس طرح پھیلائی ہیں کہ 4 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ان کا فیضان جاری ہے، اور آپ کا ذکر اور آپ کا ذکر جو ہے وہ فاذکرونی اذکرکم کے وعدے کے تحت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کی وصال کے حوالے سے؟ وصال جو ہے وہ آپ کی عمر ہوئی ہے 105 سال قمری، ماشاءاللہ 959 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور 1064 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح آپ نے 105 سال کی عمر گزاری جو ظاہری حیات تھی، ماشاءاللہ۔ اس میں آپ نے بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں، بہت ساری کتابوں کے آپ شاعر ہیں، سبحان اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دین کی طرف لائے، تو بڑی بھرپور زندگی گزاری اور انسان سازی کی۔ آپ نے 3 درجے کے خلفاء جو ہیں وہ ترتیب دیے، پہلے درجے کے 22 تھے، دوسرے کے 52 52 اور تیسرے کے 72 تھے، اور ان کو پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کے لیے پھیلایا۔ سبحان اللہ۔ مصر میں، قندھار میں، ادھر سندھ میں، پورے ہندوستان میں آپ کے خلفاء گئے، سبحان دین اللہ۔ کی تبلیغ آپ نے کی۔ مکرم ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو ذات گرامی ہے وہ علم، کرامات، اللہ کے فیض و برکات، اللہ کی کرم نوازیوں کا مظہر تھی، اور الحمدللہ آپ کا فیض تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو آج ہمارے 2 موضوع تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان 2 ہستیوں کا اللہ کریم ہمیں فیض عطا فرمائے، کرم نوازیاں عطا فرمائے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔